ایک مسئلہ شرعیہ زمین کے سلسلے میں اور زمین کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں کے سلسلے میں دو احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ فقہی اصطلاح میں جس سرزمین پہ مسلمان آباد ہیں اسے سرزمین اسلام یا بلاد اسلام وہ زمین کہلاتی ہے، اور جہاں کفار آباد ہیں انہیں بلاد کفر یا سرزمین کفر کہتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ شخص عقیدتاً مسلمان ہے یا نہیں ہے، اور وہ شخص مر جاتا ہے، ابھی ایک شخص مر جاتا ہے اور آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر یا اہل کتاب، نہیں معلوم آپ کو، تو اب یہ ایک نشانی ہوتی ہے، یہ دیکھا جاتا کہ یہ شخص کس سرزمین پہ جا کر مرا ہے۔ اگر اسلامی سرزمین میں مرا ہے، جیسے اسلامی ممالک میں سرزمین اسلام اور بلاد اسلام، یہاں اگر مرا ہے تو اس پر تمام مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے، وہ شخص مسلمان سمجھا جائے گا، اور اس سے مثلا غسل دینا، حنوط اور کفن، نماز اور دفن، یہ چیزیں واجب ہے جس طرح باقی مسلمانوں کے لیے واجب ہے، اور جو چیزیں باقی مسلمان مردوں کے لیے مستحب ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے۔ لیکن اگر یہ شخص سرزمین کفار میں جا کر مر جاتا ہے، ایک سرزمین جہاں عمومی طور پر کفار آباد ہیں، جیسے کافر ممالک، مشرک ممالک، وہاں پہ یہ مر جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا اہل کتاب ہے، یہودی، عیسائی مثلا کیا ہے یا کافر ہے، نہیں معلوم، تو اگر آپ کے پاس ایک معقول احتمال ہو، مثلا ایک محلہ ہے وہاں عموماً مثلا مسلمان رہتے، تو احتمال ہے کہ یہ بھی مسلمان ہو، اگر معقول احتمال ہو کہ یہ شخص یا مسلمان ہے یا مثلا اہل کتاب ہے، یہودی یا نصرانی ہے، عیسائی ہے، ان میں سے ایک، اگر یہ معقول احتمال ہو تو آپ کے لیے وہ شخص جو ہے وہ پاک سمجھا جائے گا کہ یہ مرنے والا مثلا پاک ہے، اگر اس سے غسل دے دیا گیا تو پھر اس کا جسم پاک ہو جائے گا، لیکن باقی مسلمانوں کے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے۔ اب اگر یہ شخص جو ہے یہ ابھی معلوم نہیں ہے کیا ہے، اب ایک حکم تو آ گیا کہ یہ پاک ہے، اب دوسرے کہ مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفنائیں یا نہ دفنائیں، اب غسل کے سلسلے میں، دفن کے سلسلے میں، کفن اور نماز کے سلسلے میں کیا کریں، تو اس کے لیے جو ہے وہ تفاوض کرنا چاہیے کہ یہ مثلا اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، باقی احکامات جاری نہیں ہوں گے، صرف پاک سمجھا جائے گا وہ۔ یہ دو مسئلے تھے ان مسلمانوں، ان اشخاص کے بارے میں جن کے بارے معلوم نہ ہو، تو سرزمین اسلام میں مرے تو ایک حکم میں تمام مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے، اگر سرزمین کفر میں مارے احتمال ہو کہ یہ مسلمان یا عیسائی ہے یا یہودی ہے تو پاک سمجھا جائے گا، اگر ایسا احتمال نہ ہو تو وہ مثلا ناپاک سمجھا جائے گا اور اسے جو ہے کفار کی سرزمین یا وغیرہ وہاں پہ اس کو دفنایا جائے گا۔ یہ دو مسئلے، اور زمین کے سلسلے میں کل عرض کیا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے پیغمبر اسلام نے بارہا فرمایا زمین تمہاری ماں ہے، اس زمین کی طرف توجہ رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث مبارکہ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من نبت ینبت، کوئی سبزہ اگر زمین سے اگتا ہے، کوئی پودا اگتا ہے، کوئی سبزہ زمین سے اگتا ہے، یہ چیزیں ہماری معلومات میں ہونی چاہیے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ایک سبزہ اگر زمین سے اگتا ہے یا مثلا ایک پودا اگتا ہے، الا ویحفہ ملک، ایک فرشتہ اس پودے کو گھیر لیا ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے اوپر موکل ہو، جو خداوند متعلق فرشتے کو موکل کرتا ہے، موکل بہ، وہ فرشتہ اس پر موکل ہے، اس کی نگہداری کرے گا، اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ ہے۔ اب حتی یحصدہ، تا ان کی اس پودے کو یا اس سبزے کو کاٹا جائے، جب تک اس کی کٹائی کا وقت آ جاتا ہے، ایک فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ اسے پانی، خوراک، مثلا جو چیز ضروری ہے جو فرشتے کی ذمہ داری ہے اس کی نگہداری کے لیے ہوتا ہے۔ اب
اگر کوئی شخص، ذمہ داری یہاں پر ہے کہ اگر کوئی شخص فَأَيُّمَا إِمْرَئٍ وَقْتِعَا، اگر ایک مرد، ایک شخص اس سبزے کو رون دیتا ہے بے مقصد، پاؤں تلے کچل دیتا ہے اسے بےہودہ، مثلا بچے کیا کرتے ہیں کھیل کھیل میں ڈنڈے سے مار لیتے ہیں اسے، کچھ مار لیتے ہیں، پتھر مار لیتے ہیں اسے، یا مثلا ضائع کر دیتے ہیں، تو فَأَيُّمَا إِمْرَئٍ وَقْتِعَا ذَلِكَ النَّبْتَ، اس پودے کو رون دیتا ہے، کچل دے، ضائع کرتا ہے، یلعنہ ذلک الملک، تو مسلسل وہ فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ یعنی انسان کی ذمہ داری یہاں پر ہے بے مقصد بےہودہ کسی ایک پودے کو بھی ضائع نہ کریں، یہ اسلام کی نظر ہے۔ تو جہاں بھی کوئی سبزہ نظر آ جائے، جہاں بھی کوئی پودا نظر آ جائے، ضائع نہ کریں، شاخیں نہ توڑیں، خراب نہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز اور بھی ہماری ذمہ داری بیان کی آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے، ان الرجل خلق من الارض، انسان زمین سے پیدا ہوا ہے۔ اب یہ زمین ماں ہے، زمین سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، خاکی ہے انسان کی خلقت، وَإِنَّمَا هِمَّتُهُ فِي الْأَرْضِ، انسان کی ہمت بھی زمین کی طرف ہونی چاہیے، یعنی زمین کو آباد کریں، اس زمین کو خراب نہ کریں، اس زمین کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کی جو ایک خاص ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اپنی زمینوں کو، سرزمینوں کو آباد کریں اور پھر آباد رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ تمہاری ہمت یہ ہونی چاہیے کہ زمینوں کو آباد رکھیں۔